مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ظاہر ہے کہ ایک کورس یا سیمینار میں جو ایک کتاب سے متعلق ہے جس میں 28 نسبتاً طویل ابواب ہیں، ہم ہر تفصیل کو شامل نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ایک چھوٹی کتاب میں بھی 10 یا 12 گھنٹوں میں ہم ہر تفصیل کو شامل نہیں کر سکتے۔ خدا کا کلام معجزاتی ہے اور لامتناہی ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ بہت تیزی سے آگے بڑھیں۔ اعمال کی کتاب واقعی کئی تعلیمات کو یکجا کرتی ہے جو ہم عبرانی منسٹرز میں دیکھتے ہیں اور جو برسوں سے دے چکے ہیں، اور کبھی کبھار میں شاید مختلف مواد، تعلیمات یا منسٹرز کا حوالہ دوں گا یا کتابیں جو کتاب اعمال میں ہمارے زہر بحث موضوع سے متعلق ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اگر رسولوں کے اعمال میں کچھ معمولی تبدیلی کی جائے، نام میں معمولی فرق آئے، اور بالکل آپ جانتے ہیں کہ روح القدس نے یقینی طور پر بائبل کی کتابوں کے ناموں میں اپنا اثر ڈالا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ کسی بھی عقائد کی بنیاد بائبل کی کتابوں کے ناموں پر رکھیں یا سخت رائے قائم کریں کہ اس نے یہ نام چنے۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں، اور بعض نام دراصل برسوں کے دوران بدل گئے، یہاں تک کہ اصل میں میرا مطلب ہے عبرانی بائبل میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمیشہ سے ایک ہی نام سے موسوم نہیں تھی، پیدائش یعنی کتاب البدایت یا لا اصول۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اعمال کی کتاب کے عنوان میں معمولی تغیر کریں تو شاید ہم اسے تھوڑا بہتر سمجھ پائیں۔ شروع سے ہی ہم اسے اعمال کہہ دیتے ہیں، بہتر ہوگا کہ اسے رسولوں کے اعمال کہا جائے۔ اسے رسولوں کے اعمال کہا جاتا ہے، لیکن میرا خیال ہے جس پر روح القدس ہے جو ہمیں اس کتاب میں بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ رسولوں کے اعمال ہیں۔ اس روز کے لیے ایک سبب ہے جو میں دے رہا ہوں، اور سبب یہ کتاب رسولی حیات سے متعلق ہے جو ہمارے ایمان کے رسول نے ہمیں دستیاب کرایا، جو ان کی حیات سے متعلق ہے۔ عبرانیوں 3 باب کی پہلی آیت، آئیں اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس رسول اور سردار کاہن یسوع پر غور کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کو پادری یا خادم بننے کے لیے بلایا گیا ہے؟ وہ ہمارے ایمان کا عظیم کاہن ہے۔ اگر آپ کو کاہن بننے کے لیے بلایا گیا ہے، اور وہ نہ صرف عظیم کاہن ہے بلکہ وہ ہمارے ایمان کا رسول بھی ہے، آپ میں سے کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ ہمیں اپنی رسالتی زندگی میں شریک ہونے کے لیے بھی بلا رہا ہے؟ نہیں، ہم رسول نہیں ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو رسالتی زندگی میں شریک ہونے کے لیے رسول ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ نبوت کرنے کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو نبوت کا تحفہ مل سکتا ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نبی ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے اندر رسالتی زندگی کا بہاؤ موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم رسول ہیں۔ میں آپ کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایمان کے عظیم کاہن اور رسول کی رسالتی زندگی بالکل وہی ہے جو وہ ہر ایماندار کے لیے چاہتا ہے۔ یہ رسالتی زندگی ہے جیسا کہ اس کتاب میں ظاہر کیا گیا ہے، یہ ہر ایماندار مسیحی کے لیے دستیاب ہے، اور میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ حقیقت ہے، یہ وہ زندگی ہے جو وہ چاہتا ہے کہ آپ گزاریں۔ رسولوں اور یسوع نے صرف عقیدے کی تعلیم نہیں دی، جو انہوں نے زندگی کے دن گزارے اور جو وہ تھے اور جو انہوں نے سکھایا، سب بالکل ایک ہی تھا۔ یہ زندگی گزارنے کا معاملہ ہے۔ اعمال پہلے باب کی پہلی سے دوسری آیت میں لکھا ہے، اے تھیفلس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا۔
ध्यान दें کہ انہوں نے کیا کرنا اور سکھانا شروع کیا۔ پہلے وہ پیغام میں جی رہے تھے، عمال میں لا رہے تھے، اور پھر انہوں نے سکھایا۔ عمال 5ویں باب کی 20ویں آیت میں فرشتے نے خدا کی طرف سے رسولوں سے کہا، جاؤ ہیکل میں کھڑے ہو کر اس زندگی کی سب باتیں لوگوں کو سناؤ۔ یہ زندگی کے تمام کلمات، یہ عقیدے کے الفاظ نہیں ہیں، یہ علم کلام یا تھیالوجی کے لفظ نہیں ہے، یہ زندگی گزارنے کے طریقے کے لفظ ہیں۔ جو انہوں نے لوگوں کو سکھائے، کیا یہ بہت بنیادی ہے یا کچھ اور، کچھ زیادہ بنیادی، یا اور کچھ؟ ہم میں سے زیادہ تر مسیحی خوش ہیں کہ اس کتاب کے الفاظ چکھیں، اس کا مزہ لیں، کیونکہ یہ ہمارے منہ کی مٹھاس ہے۔ جیسے ہی ہم یہاں سیمینار میں بیٹھے ہیں، اگر خداوند یسوع مسیح ہم سے بات کریں، ہم کہیں گے او کتنا میٹھا ہے۔ لیکن بہت کم مسیحی ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کلام ان کا حصہ بنے اور ان میں جذب ہو جائے۔ جب یہ ہمارے دل و جان میں اترتا ہے، یہ کڑوا ہوتا ہے۔ جب یہ ہمارے وجود کا حصہ بننا شروع کرتا ہے، یہ ایک کڑوا تجربہ ہوتا ہے۔ ہم اپنی خودی کا انکار کرنے اور روزانہ صلیب اٹھانے کی بات کر سکتے ہیں، جیسا کہ یسوع نے ہمیں کرنے کو کہا۔ یہ کتنا شاندار پیغام ہے، لیکن جب ہم اسے عملی طور پر کرتے ہیں تو یہ ایک بہت کڑوا پیغام ہے۔ جب ہم سچائی کو جذب کرنے لگتے ہیں تو یہ ہمارے دل و جان میں کڑواہٹ کی مانند ہے۔ ہم یہاں رسولوں کے اعمال میں زندگی گزارنے کے طریقے کی بات کر رہے ہیں۔ رسولوں کے اعمال، یہ وہ طریقہ ہے جس سے وہ جیا کرتے تھے، یہ وہ طریقہ ہے جس سے ابتدائی کلیسیا جیا کرتی تھی۔ اعمال 2 باب کی 42ویں آیت میں لکھا ہے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ آپ کے خیال میں اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے رسولوں کی تعلیم کو ثابت قدمی سے جاری رکھا۔ کیا مطلب ہے کہ وہ ہر روز کہتے کہ اب قدم نمبر 1 یا قدم نمبر 2 اور تعلیم نمبر 1 یا تعلیم نمبر 2، اور سب سے اہم تعلیمات یہ ہیں، اور یہ سب سے اہم تھیولوجی ہے جو رسولوں نے ہمیں سکھائی۔ کیا آپ سمجھ گئے کہ انہوں نے اسے جیا؟ رسولوں نے انہیں زندگی کے کلمات سکھائے اور ان کلمات پر خود بھی عمل کیا۔ وہ پیغام کی اطاعت کر رہے تھے، صرف سننے اور دہرانے تک محدود نہیں، وہ پیغامات کو اپنے اعمال میں جی رہے تھے۔ یعقوب پہلے باب کی 25ویں آیت ہمیں بتاتی ہے، لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا ہے، وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے۔ وہ جو کام پر عمل کرتا ہے، نہ کہ صرف طوطے کی طرح جو صرف دہرائے، نہ کہ صرف تھیولوجی جانتا ہو بلکہ عملی زندگی گزار رہا ہو۔ دوسرے لفظوں میں، رسولوں کی تعلیم اور ان کی روحانی زندگی اور روحانی سفر کا انکشاف تھی جو خدا نے صرف ان کے لیے مقرر کی تھی، صرف 12 رسولوں کے لیے۔ ہم دیکھیں گے کہ نہیں، یہ صرف ان 12 رسولوں کے لیے نہیں بلکہ ہر ایماندار کے لیے تھی۔ یہ مسلسل طریقہ کار نئی وحی یا طریقے اختیار کرنے کا نہیں ہے تاکہ کلام مکمل ہو۔ اور آج دنیا میں بہت سی کتابیں ہیں جو روحانی جنگ کے بارے میں ہیں۔ یہ ایک مشہور موازنہ ہے۔ آج ہر کوئی روحانی جنگ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اور روحانی جنگ کے بارے میں پہلا سبق گنتی پہلے اور دوسرے باب میں تقریباً 14 بار دہرایا گیا ہے۔ خاص طور پر گنتی کے پہلے باب میں تمام وہ لوگ جو 20 سال یا اس سے زیادہ عمر کے ہیں، جو جنگ میں جانے کے قابل ہیں، یا کسی کو اس سے کوئی پیغام ملتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی بھی قوم اپنے بچوں، اپنے نامولود کو جنگ میں بھیج دے؟ میں نے تو کبھی نہیں سنا۔ کیا بائبل کے مطابق قدرتی دنیا روحانی دنیا کا عکس نہیں ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ یہ کتابی ہے؟ یہ قدرتی دائرہ روحانی دائرے کا عکس ہے۔
خدا کا یہ کوئی کھیل نہیں ہے، روحانی جنگ کوئی کھیل نہیں ہے۔ آپ نامولود کو روحانی جنگ میں نہیں بھیجتے۔ 20 سال یا 20 سال سے اوپر بالغ پختہ مسیح یہی مقام ہے جہاں روحانی جنگ شروع ہوتی ہے۔ لہٰذا جب ہم پختہ ہو جائیں تب ہم جنگ کے سباق سیکھنا شروع کر سکتے ہیں۔ جب ہم جنگ کے لیے تیار ہوں تو تب ہم اس کی تربیت حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ چھوٹے بچوں کو جنگ کے لیے بندوقیں استعمال کرنے اور خندق کھودنے کی تربیت نہیں دیتے۔ آپ تو بچوں کو یہ بھی نہیں سکھاتے۔ آمین۔ کیا آپ نے کبھی زمینی دستوں کو بھیجنے سے پہلے روحانی فضائیہ بھیجنے کے بارے میں سنا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ لوگ اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ہم روحانی فضائیہ کو ایک قوم میں بھیجتے ہیں۔ زمین کی فوج بھیجنے سے پہلے دوسرے لفظوں میں وہاں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور شفاعت کرتے ہیں۔ پھر دعا گو لوگ آتے ہیں تاکہ گواہی دے سکیں اور خدا کا کلام سکھائیں۔ یہ شاندار ہے اگر یہ روحانی قیادت ہو، لیکن اگر یہ خدا کی قیادت نہیں تو یہ ایک بہت مہنگا اور غیر میسر عمل ہے جو بیکار ہے۔ یہ چھٹی منانے کا ایک اچھا طریقہ ہے۔ کسی دوسرے ملک جائیں، معلوم ہے ریٹرن ٹکٹ کے ساتھ۔ آپ وہاں چند ہفتے گزارنے والے ہیں روحانی فضائیہ کے طور پر دعا کرتے ہوئے۔ اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو یہ کام کرے گا، اگر نہیں تو یہ بہت مہنگا اور غیر میسر عمل ہے جو بیکار ہے۔ سچ کہو تو فتح کی کنجی یہ ہے کہ ہم خدا میں جئیں۔ فتح کی کنجی یہ ہے کہ ہم روح کی قیادت میں رہیں۔ فتح کی کنجی یہ ہے کہ ہم وہ کریں جو وہ کہتا ہے تاکہ ہم کامیاب ہوں۔ لفظ رسول ہم دیکھ رہے ہیں رسولوں کے اعمال۔ لفظ رسول کا مطلب ہے وہ جو بھیجا گیا، اور خدا یقینی طور پر چاہتا ہے کہ ہم سب میں سے ہر ایک کو بھیجے جب ہم اسے جاننے کے لیے اس کے ساتھ وقت گزاریں۔ دیکھیں یسوع کیا کہتا ہے جب وہ اپنے مشن کے اختتام کے قریب ہیں۔ حقیقت میں جب وہ پہلے ہی لکھ چکا ہے اور قبر سے اٹھ چکا ہے، اور اب وہ اپنے رسولوں کو آخری ہدایت دے رہا ہے اس سے پہلے کہ وہ اپنی زمینی خدمت پیچھے چھوڑ دے۔ یوحنا 20 باب کی 21 آیت اس مطالعہ کے لیے ایک اہم آیت ہے۔ یوحنا کے آخر میں اس نے کہا، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے اس پر غور کریں کہ جیسے میرے باپ نے مجھے بھیجا اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ کیا وہ مبالغہ کر رہا تھا؟ کیا وہ صرف رسولوں کو اچھا محسوس کروانے کے لیے کوشش کر رہا تھا؟ یہ ایک حیرت انگیز بیان ہے جو کتاب کے شروع ہونے سے پہلے کہا گیا۔ اعمال یا رسولوں کے اعمال شروع ہونے سے قبل آپ میں سے کچھ یہ پہلے ہی جانتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے بہت حیرت کی بات ہے۔ وہاں تقریباً 80 سے زائد واقعات یا موضوعات ہیں جو یوحنا کی انجیل میں شامل ہیں۔ خدا کے معجزات اور پیغامات کے درمیان ان کے خطبات اور ان کے وعظوں میں تقریباً 80 سے زائد واقعات یا موضوعات ہیں جو یوحنا کی کتاب میں شامل ہیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے ختم کرتا ہے، جیسے باپ نے مجھے بھیجا اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اعمال کی کتاب شروع ہوتی ہے، اور اعمال کی کتاب بالکل وہی واقعات اور موضوعات تمام 82 بنیادی طور پر وہ جو یوحنا کی کتاب میں شامل ہے۔ تمام کام جو یسوع نے کیے اور کہا، تمام کام جو انہوں نے کیے اور سیکھے، اب ہر ایک رسولوں کے ذریعے دہرائے جاتے ہیں، اور حقیقت میں کچھ صورتوں میں
वही मौजज़ा और दीगर सूरतों में बिल्कुल उसी जगह, बिल्कुल उसी जगराफी मकाम पर किया। ये महज इत्तेफाक है। क्या आप सोचते हैं कि ये इत्तेफाक है? सिर्फ खालिस हादसा। जो कुछ भी उन्होंने किया और कहा, अब वो दोहराया जाता है। और इसी तरतीब में मेरे पास इस मुख्तसर कोर्स में वक्त नहीं है कि मैं इन 80 के करीब तफसीलात पर जा सकूं, लेकिन मैं आपको चंद मिसालें दूंगा। मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर के पास कॉपियां हैं जो शुरू में तकसीम की गई थी, यूहन्ना पहला बाब, और ये दोनों किताबों की हर आयत को देख रहा है। और ये तकरीबन इसी तरतीब में है, चंद ही इस्तिस्ना के साथ, और 2 या 3 मरतबा जहां तरतीब में नहीं है, वहां वाकई तरतीब से बाहर है। फिर भी ये ऐसे सियाको सबाक में है। यूहन्ना पहले बाब की पहली से 18वीं आयत में खुदा के बेटे का इंकशाफ मिलता है। यूहन्ना पहले बाब की पहली से 18वीं आयत में हमें खुदा के बेटे का इंकशाफ मिलता है। मत्ती चौथे बाब की पहली से 11वीं आयत में उसकी खिदमत 40 दिन के खास अरसे के साथ शुरू हुई। अमाल पहले बाब की 3री आयत में शागिर्दों की खिदमत 40 दिन के खास अरसे के साथ शुरू हुई। जाहिर है कि यूहन्ना 40 दिन के बारे में नहीं बताता, लेकिन हम मत्ती से जानते हैं कि मत्ती यूहन्ना पहले बाब की 19 ता 32वीं आयत में खिदमत जाहिर की गई है, जिसने तौबा का जज्बा पैदा किया, और वो हमेशा इंसानों को तौबा के तोहफे देकर अपनी खिदमत को शुरू करता है। अमाल 15वें बाब में अमाल के आगाज में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का भी जिक्र किया गया है। लेकिन क्या आप ये भी तसव्वुर कर सकते हैं कि जबरदस्त रूह जो तौबा की रूह है उन शागिर्दों को घेरे हुए थी? वो यस्सु के साथ 3.5 साल गुजार चुके थे। यस्सु के साथ वो ये समझ चुके थे कि वो मसीह है, कि वो खुदा का बेटा है। उन्होंने उसे इससे जाहिर किया, और फिर भी उनमें से हर एक भाग गया और उसे छोड़ दिया, और पतरस ने इनकार किया। क्या आप इस तौबा का तसव्वुर कर सकते हैं जो बह रही थी? आंसू, गम, वो उसी रूहे तौबा में डूबे हुए थे जिस रूहे तौबा में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उन्हें 3.5 साल पहले डुबोया था। फिर हम यूहन्ना पहले बाब की 33वीं से 34वीं आयत पर आते हैं, जिसमें रूह के वादे का जिक्र यूहन्ना की खिदमत और उनके पानी के बपतिस्मे के सियाको सबाक में दिया गया है। अमाल पहले बाब की 4थी आयत से, और फिर 5वीं से 8वीं आयत में दोबारा वही वादे यूहन्ना की खिदमत और उनके पानी के बपतिस्मे के सियाको सबाक दिया गया है। यूहन्ना पहले बाब की 35वीं ता 50वीं आयत में खुदा रसूली रहनुमा मुंतखब करता है। अमाल पहले बाब की 12वीं ता 26वीं आयत में, खास तौर पर 24वीं आयत में, वो एक रसूली रहनुमा मुंतखब करता है। यूहन्ना पहले बाब की 49वीं आयत में वो इसराइल का बादशाह तस्लीम किया जाता है। अमाल 16वें बाब की 7वीं आयत में वो इसराइल का बादशाह तस्लीम किया जाता है। यूहन्ना 15वें बाब की पहली आयत में वादा दिया गया है कि आसमान खुलेगा और फरिश्ते उतरते हुए देखे जाएंगे। और यहाँ अमाल पहले बाब की 9वीं से 11वीं आयत, आसमान खुलता है और फरिश्ते रसूलों शागिर्दों के सामने जाहिर होते हैं और खुदावंद आसमान पर उठा लिया जाता है। यूहन्ना दूसरे बाब की पहली से 5वीं आयत में वो मैं पेश करते हैं। अमाल दूसरे बाब की पहली ता 13वीं आयत में वो मैं पेश करते हैं। उन्होंने सोचा कि सब नए अंगूरों की मै से नशे में है, लेकिन ये रूह की मै थी। यूहन्ना दूसरे बाब की 13वीं से 17वीं आयत में वो मनी चेंजर से हैकल साफ करता है। अमाल 5वें बाब की पहली से 11वीं आयत में वो अपनी हैकल, नए अहदनामे के हैकल को मनी चेंजर्स हननिया और सफीरा, जो रकम वो बदलते थे, उन्होंने कहा कि वो वाकई अपनी जायदाद के लिए घर बेच चुके हैं। यूहन्ना दूसरे बाब की 18वीं से 22वीं आयत में वो मंदिर में मजहबी रहनुमाओं के साथ मुकाबला करते हैं। अमाल 5वें बाब की 17वीं से
27वीं आयत में खुदा उन्हीं मजहबी रहनुमाओं के साथ उसी हैकल में मुकाबला करता है, लेकिन अपने रसूलों के जरिए से। नुक्ता नंबर 13 पर आते हैं। यूहन्ना 3 बाब की पहली से दूसरी आयत में एक नुमाया फरीसी हुकूमत के साथ पाया जाता है। उसका नाम निकोदेमस था। और अमाल 5 बाब की 34 से 42 आयत में एक नुमाया फरीसी पाया जाता है। हुकूमत के साथ उसका नाम गुमैलियल या गैलियल है। यूहन्ना 3 बाब की 3 से 21 आयत में यीशु यहूदियों के एक रहनुमा को हदायत देता है। अमाल 5 बाब की 29 से 33 आयत में यीशु शागिर्दों के जरिए यहूदी रहनुमाओं को हदायत देता है। नंबर 16 यूहन्ना 3 बाब की 23 से 26 आयत, एक इंकशाफ जो यीशु की गवाही के लिए मरा। यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला कहलाता है वो बढ़े और मैं घटूं। अमाल 6 बाब और 8 बाब की 4 आयत में ये एक इंकशाफ है जो यीशु की गवाही के लिए मरा। सिक्तिफनस जो खुदा के लिए पहला शहीद था। नंबर 17 यूहन्ना 4 बाब की पहली से 42 आयत में सामरिया का वो दौरा और शहर खुदा को कबूल करता है। अमाल 8 बाब की 5 से 12 आयत में सामरिया का दौरा और शहर खुदा को कबूल करता है जब वो दोबारा खिदमत करता है, इस बार अपने जिस्म के जरिए। फिलिपस, फिर पतरस और यूहन्ना 4 बाब की 43 आयत से 55 आयत तक एक शरीफ आदमी दूर देश से खुदा से मुतासिर होकर ईमान लाता है। अमाल 8 बाब की 26 आयत से 40 आयत में एक शरीफ आदमी दूर देश से फिलिपस के जरिए खुदा से मुतासिर होकर ईमान लाता है। क्या कोई इस पैटर्न को देखना शुरू कर रहा है? आए मुकम्मल तौर पर आगे चलें। आपके पास तमाम दीगर हैं, लेकिन वक्त की बचत के लिए नंबर 26 पर जाएं। ये एक दिलचस्प मामला है। मैं इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर रहा, क्योंकि वो फिट नहीं होते, बल्कि इसके लिए इतने ज्यादा हैं। और वो सब फिट हैं यूहन्ना 13 बाब से 17 बाब तक। अमाल 18 से 20 बाब के मुतवाजी हैं। यीशु की तालीमात और खिदमत यूहन्ना और पौलुस की तालीमात और खिदमत अमाल में है। यूहन्ना 13 बाब की पहली से दूसरी आयत में भूखे शागिर्दों के लिए एक मेज तैयार की गई। अमाल 19 बाब की पहली से 13 आयत में पौलुस के जरिए 12 भूखे शागिर्दों के लिए एक रूहानी मेज तैयार की गई। महज खालिस इत्तफाक। इत्तफाक वही तादाद नुक्ता नंबर 36 का हिस्सा डी पर आए। यूहन्ना 13 बाब की 33 से 38 आयत, 14 बाब की 3 और 28 आयत और 16 बाब की 16वीं आयत हम देखते हैं कि खुदा ने अपने शागिर्दों के साथ ऊपर वाले कमरे में वक्त गुजारने के बाद जाने का जिक्र किया। और अमाल 19 बाब की 29 आयत, 20 बाब की 7वीं और 8वीं आयत और 28 से 38 आयत हम देखते हैं कि रसूल पौलुस उन्हें बता रहा है कि वो जा रहा है और वो उसका चेहरा दोबारा नहीं देखेंगे जब उसने उनके साथ ऊपर वाले कमरे में वक्त गुजार लिया है। रास्त तौर पर यूनानी में भी वही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वही ऊपर वाला कमरा जिसमें खुदा ने अपने शागिर्दों के साथ वक्त गुजारा। ना सिर्फ 1 और 2 में, बल्कि ऊपर वाला कमरा एक जगह है। ये यकीन किया जाता है कि पूरे नए अहदनामा में वही ऊपर वाला कमरा है। दर हकीकत बहुत से लोग यकीन करते हैं, और ये यकीन करने की अच्छी वजह है कि ये मरकज की माँ का घर था और वही भलाई कमरा है जिसमें उन्होंने फसा की ईद मनाई। और लूका 18 बाब में जिक्र है कि उन्होंने एक भलाई कमरा पाया जहां उन्होंने फसा की तैयारी की। और लूका में भलाई कमरे के लिए वही यूनानी फिक्रा इस्तेमाल हुआ है। जब अमाल में पौलुस के बारे में कहा जाता है कि वो शागिर्दों के साथ भलाई कमरे में था, और बाद में उसने उन्हें बताया कि वो जा रहा है और वो उसका चेहरा फिर ना देखेंगे। यूहन्ना 11 बाब की 57वीं आयत में और यूहन्ना 18 बाब की 3 और 4 आयत में उसी वक्त उसकी खिदमत में यहूदी हकीकतन यीशु की ताक में बैठे हुए थे। अमाल 20 बाब की 3 से 19वीं आयत में उसी वक्त पौलुस की खिदमत में यहूदी हकीकतन पौलुस की ताक में बैठे हुए थे। अब नीचे चलते हैं नंबर 5 के जी पॉइंट पर। अमाल 20 बाब की 31वीं आयत में पौलुस ने उन्हें 3 साल तक तालीमात दी जैसे यीशु की थी। नंबर 37 यूहन्ना 18वां और 19वां बाब और अमाल 21 से 27वें बाब में आपस में मुतवाज़े हैं। यूहन्ना 18वें बाब में खुदावंद की गिरफ्तारी। यूहन्ना 18वें बाब में ही खुदावंद यीशु का मुकदमा सरदार काहिन मजलिस रोमी इख्तियार के सामने। अमाल 22वें से 26वें बाब में पौलुस का मुकदमा सरदार काहिन के सामने। वही शहर, वही काहिन यरूशलेम,
وہی مجلس اور وہی رومی اختیار۔ یوحنا نقطہ سی میں یوحنا 19 باب کی 16 سے 42 آیت میں خداوند کی مصیبت تاکہ اس کی مصیبت کے وسیلہ سے انسان موت سے نجات پا سکے۔ اعمال 22 باب میں پولس کی مصیبت طوفان میں یوم کفارہ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مصیبت نے بہت سوں کو رسول پولس کی خدمت کے وسیلہ سے نجات دلائی۔ نقطہ نمبر 38 یوحنا 21 باب اور اعمال 27 سے 28 باب ہم ایک تاریک رات کشتی میں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آنے والا پھل۔ دونوں جگہ شاگرد کشتی میں ہے۔ کتابیں اسی طرح ختم ہوتی ہیں۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے، ہے نا؟ 80 سے زیادہ نقاط دہرائے گئے۔ یہی وہ زندگی ہے جو وہ ہمارے ساتھ بانٹ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ہی وہ زندگی ہے جو وہ چاہتا ہے کہ آپ اور میں رکھیں۔ یہ وہ زندگی ہے جو کلوری پر خریدی گئی، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا اب میں تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور اس نے زمین پر چلتے ہوئے خدمت کی اپنے شاگردوں کے وسیلہ سے، اور بعد میں اس نے اپنے شاگردوں کے اندر اور ان کے وسیلہ سے بالکل اسی طرح خدمت کی جس طرح اس نے اپنے 3.5 سالہ خدمت کے دوران کی تھی۔ اس نے وہی اپنی کلیسیا کے وسیلہ سے کیے۔ میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بہت اہم ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ یوحنا 20 باب کی 21 آیت ہمارے لیے ہے؟ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں تمہیں بھیجتا ہوں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے تاکہ ہم دوسروں کی خدمت کریں؟ اگر یوحنا 20 باب کی یہ اعلانیہ بات ہے آج ہمارے لیے نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اعمال کی کتاب بھی ہمارے لیے نہیں ہے۔ کوئی سوال نہیں وہاں کسی بھی دیانتدار دل کے لیے، بالکل کوئی شک نہیں جو اس فہرست کو دیکھے جو آپ کو دی گئی ہے۔ اور وہ لوگ جو یہ کورس ویڈیو کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں یا آڈیو کے ذریعے سنیں گے، وہ فون کر کے وہ فہرست حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ فہرست ان تمام نقاط کی ہے، ان واقعات اور موضوعات کی جو یوحنا میں تھے اور دوبارہ اعمال میں اسی ترتیب سے ظاہر ہوئے۔ جو کوئی دیانتدار ہے، جو کوئی منطقی ہے، اسے ماننا پڑے گا کہ وہ واقعات اور وہ موضوعات واقعی دوبارہ دہرائے گئے۔ یہ واقعی شاندار ہے۔ بس اگر یوحنا 20 باب کی 21 آیت واقعی خداوند یسوع مسیح کی طرف سے آج آپ کے لیے ایک اعلانیہ ہے، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا اسی طرح میں تمہیں بھیجتا ہوں۔ اگر یہ وہ اعلانیہ ہے جسے وہ چاہتا ہے کہ ہم تھام لیں، قبول کریں اور اس پر ایمان لائیں اور اس کے مطابق عمل کریں، تو پھر ہم کسی بھی شک کے بغیر جانتے ہیں کہ اعمال کی کتاب آج ہمارے لیے ہے۔ کیا کہتے ہیں، ہاں یا نہیں؟ آپ میں سے بعض لوگ شاید یہ کہہ رہے ہوں کہ بھلا ہر کوئی جانتا ہے کہ اعمال کی کتاب آج ہمارے لیے ہے۔ دنیا کے اکثر مسیحی یہ نہیں مانتے کہ اعمال کی کتاب آج ہمارے لیے ہے۔ میں یہ ذکر نہیں کروں گا کہ وہ کون سا فرقہ ہے، پینتیکوسٹل نہیں، بلکہ روئے زمین پر سب سے بڑا انجیلی فرقہ اپنے تمام پادریوں، بائبل سکولوں کے طلباء، عالموں اور سیمنری کے طالب علموں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اعمال کی کتاب ایک انتقالی کتاب ہے۔ یہ وہی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک انتقالی کتاب ہے جو خدا کی قوم کو عہد قدیم کے دور سے عہد جدید کے دور میں منتقل کرتی ہے، اور یہ صرف ایک انتقالی کتاب تھی، اور آج آپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب کوئی معجزات نہیں رہے، اب کوئی روح کی بخششیں نہیں رہیں، اب کوئی نبوت نہیں، اب کوئی نبی نہیں، اور اب کوئی رسول بھی نہیں۔ لہٰذا رسولوں کے اعمال یعنی اعمال کی کتاب ایک انتقالی کتاب ہے۔ اگر اب کوئی رسول نہیں تو ظاہر ہے یہ انتقالی کتاب ہے۔ کیا آپ ایسا نہیں کہیں گے؟ یہ صرف ایک تاریخ کے خاص دور میں ہوا تھا۔ یہ وہی سکھاتے ہیں۔ یہ واقعات صرف اس لیے واقعہ ہوئے کہ کلیسیا کی بنیاد رکھی جائے، اور جب کلیسیا قائم ہو گئی
اور جب بائبل لکھ دی گئی تو ہمیں ان چیزوں کی مزید ضرورت نہیں رہی. جس طرح باپ نے مجھے بھیجا اسی طرح میں تمہیں بھیجتا ہوں. اگر آج آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر آپ مکمل طور پر ہر اس تصور کو رد کر دیں گے جو یہ کہتا ہے کہ اعمال کی کتاب ایک انتقالی کتاب ہے، بلکہ آپ کہیں گے کہ یہ اس زندگی کا نمونہ ہے جسے وہ بانٹنا چاہتا ہے. دنیا کی سطح پر ہر ایماندار کے ساتھ. لیکن بھیجے گئے لوگ کس طرح بھیجے گئے، یعنی رسول بھیجے گئے، لوگ کس طرح بھیجے گئے. یہ میرا ایک پسندیدہ حوالہ ہے مرکز 3 باب کی 14ویں آیت. اور اس نے 12 کو مقرر کیا تاکہ اس کے ساتھ رہیں اور ان کو بھیجے کہ منادی کریں. کیا یہی لکھا ہے؟ میں آپ کو حوالہ دیکھنے کا وقت نہیں دے رہا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہمیں بہت آہستہ چلنا پڑے گا، لیکن میں نے انہیں اپنے پاس احتیاط سے لکھ رکھا ہے کہ اس نے 12 مقرر کیے تاکہ وہ اس کے ساتھ رہیں اور تاکہ کہ وہ انہیں آگے بھیجے کہ وہ منادی کریں اور اختیار رکھیں. بیماروں کو شفا دینے کا اختیار اور بدروحوں کو نکالنے کا اختیار. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. آمین. You are watching Shine Star TV. Be the light.